اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ونادى اصحاب الاعراف، اعراف والے کچھ لوگوں کو پکاریں گے، یعرفونہم بسیماہم، جن کو وہ نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے۔ وہ کہیں گے ما اغنی عنکم جمعکم، کہ تمہارے کیا کام آئی وہ چیز جو اس کو تم جمع کرتے تھے، وما کنتم تستکبرون، کہ نہ تو وہ چیز تمہارے کام آئی جو تم جمع کرتے تھے، وما کنتم تستکبرون، اور جو تکبر کیا کرتے تھے وہ بھی تمہارے کام نہ آیا۔ اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسم اٹھاتے تھے لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ ان کو اللہ کی رحمت نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دے گا اپنی رحمت۔ ادخلوا الجنہ، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرمائیں گے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کہ تم پر خوف بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی تم غم زدہ ہوگے۔ ونادى اصحاب النار، جہنم والے پکاریں گے اصحاب الجنہ، جنت والوں کو، ان افیضوا علینا من الماء، کہ ہم پر بہا دو کچھ بہا دو پانی، ان افیضوا علینا من الماء، کہ ہم پر کچھ پانی بہا دو، او مما رزقکم اللہ، یا ان نعمتوں میں سے کچھ دے دو جو اللہ نے تم کو دی ہیں۔ قالوا، تو جنتی لوگ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ وہ کافر جو الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود بنا لیا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا دنیاوی زندگی نے۔ فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومکم ھذا، ہم آج ان کو بھلا دیں گے جیسے انہوں نے ہمارے اس دن کی ملاقات کو بھلایا تھا۔ وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور وہ جیسے ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، بے شک ہم لائے تھے ان کے پاس، بکتاب، ایسی کتاب، فصلناہ، جس کو ہم نے کھول کر بیان کر دیا تھا، علی علم ہدی، کہ علم کے مطابق، اپنے علم کے مطابق کھول کر بیان کر دیا تھا، وہ ہدایت تھی، رحمت تھی، لقوم یوقنون، ایسی قوم کے لیے جو لقوم یؤمنون، جو ایمان رکھتی ہے۔ هل ينظرون الا تأویلا، وہ نہیں انتظار کرے مگر اس کے انجام کا، الا تأویلا، یوم یأتی تأویلہ، کہ جس دن اس کا انجام ہو جائے گا، یقول الذین نسوہ، جنہوں نے اس کتاب کو بھلا دیا تھا پہلے سے، تو وہ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ تحقیق ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے۔ فہل لنا من شفعاء، کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے، فہل لنا من شفعاء، کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے، فیشفعوا لنا، ہمارے لیے سفارش کرے، او نرد، یا ہم واپس لوٹا دیے جائیں، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، ہم وہ اعمال کریں جو پہلے نہیں کیا کرتے تھے، غیر الذی کنا نعمل، ہم وہ اعمال کریں جو پہلے کیا کرتے تھے اس کے علاوہ۔ قد خسروا انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان سے وہ چیز گم ہو گئی جس کو وہ گھڑا کرتے تھے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو مکالمے کا جو تذکرہ پچھلے رکوع میں چل رہا تھا کہ اعراف والوں کا مکالمہ ہوگا یا جنتیوں کا جہنمیوں سے، جہنمیوں کا جنتیوں سے جو آپس میں مکالمہ ہوگا، اس کو ذکر کیا، اور پھر ان کی غفلت کی انتہا اور آخرت میں جو ان کو حسرت اور افسوس ہوگا اس کا ذکر کیا کہ آخرت میں کس چیز کا انتظار کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ونادى اصحاب الاعراف، جیسا کہ پچھلے اس میں گزر چکا ہے آخری آیات میں کہ وہ جہنمیوں کو دیکھیں گے تو وہ
کہیں گے کہ یا اللہ، دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہمیں جہنمیوں کے ساتھ، ظالم قوم کے ساتھ ہمیں شامل نہ فرمانا۔ اور جب کچھ لوگوں کو جہنمیوں سے پہچانیں گے تو وہ کہیں گے اب تم بتلاؤ کہ تمہارے جمع کردہ چیزوں نے تمہیں تو کوئی نفع نہ دیا، تم تو سمجھتے تھے نا کہ ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، اولاد ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اب ہمیں کون کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو اب تم بتلاؤ کہ تم جن چیزوں کو پر تم کیا ہے تکیہ کیے بیٹھے تھے، جن چیزوں کو تم اپنا سب سے بڑا سہارا سمجھتے تھے، آج تمہارے کیا کام آئی؟ تمہارا مال کہاں ہے جو تمہارے کام آتا؟ تمہاری اولاد کہاں ہے جو تمہیں اس عذاب سے بچا سکے؟ تمہاری وہ چیزیں کہاں ہیں، وہ رتبہ، وہ شہرت، وہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ وما کنتم تستکبرون، اور جو تم تکبر کیا کرتے تھے نا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اپنے آپ کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، آج وہ تکبر تمہارے کیا کام آیا؟ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اسی وجہ سے تو تم جہنم میں جل رہے ہو اور جہنم میں عذاب بھگت رہے ہو۔ اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا وہی لوگ ہیں جو قسمیں اٹھایا کرتے تھے کہ یعنی غریبوں کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کو کچھ بھی اللہ کی رحمت حاصل نہیں ہوگی، یعنی مسلمانوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ تو غریب ہیں، یہ ان کو کیا ہے یعنی جیسا کہ یعنی قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ لوگ یعنی وہ کہتے تھے نا ہم من القریتین عظیم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے یہ نبوت دے دی؟ کیا بستیوں میں صرف یہی بڑے آدمی تھے؟ بڑے آدمی تو گویا کہ ہم ہیں، ہمیں نبوت ملنی چاہیے تھی، یہ اگر ایمان لانا اچھی چیز ہوتی تو ہم اس سے ما سبقونا الیہ، کوئی اس کی طرف ہم سے سبقت کر کے آگے نہ بڑھتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ قسمیں اٹھایا کرتے تھے کہ ان کو رحمت نہیں ملے گی، تو اللہ تعالیٰ ان غریبوں کو، ان ایمان والوں کے بارے میں فرمائیں گے تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ونادى اصحاب یہ یعنی آراف والے جو ہوں گے وہ مکالمہ کریں گے اس کے بارے میں، اس کے جہنمیوں کے بارے میں، اور اس کے بعد جہنمیوں کا مکالمہ ذکر کیا گیا ہے۔ جو لوگ وہ جہنمی لوگ بات چیت کریں گے جنتیوں سے، وہ کیا کہ ونادى اصحاب النار، جہنم والے پکاریں گے جنتیوں کو جب وہ جنت میں جل رہے ہوں گے اور وہاں پر آگ ہی آگ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور ادھر دیکھیں گے کہ جنتی لوگ نعمتیں حاصل کر رہے ہیں، وہ مختلف قسم کے مشروبات چل رہے ہیں، تو بس اوقات ان کو دکھایا جائے گا۔ یہ کس لیے دکھایا جائے گا؟ تاکہ ان کی حسرت کے اندر اضافہ ہو، جہنمیوں کے اندر افسوس بڑھانے کے لیے، کیونکہ عذاب ان کو اتنا زیادہ عذاب دے گا جس میں ذرا بھی راحت کی کوئی صورت نہیں ہوگی، تو ان کو عذاب کے اضافے میں، حسرت میں، افسوس میں اضافہ ہو، اس لیے ان کو دکھایا جائے گا کہ جنتی لوگ کیسے مزے کر رہے ہیں، جس طرح کہ جنتیوں کو دکھایا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں، تاکہ ان کو خوشی زیادہ ہو کہ ہم یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچا لیا ہے۔ تو اسی طرح وہ جب دیکھیں گے کہ وہ پانی پی رہے ہیں، شہد پی رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں پی رہے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ اگر اور چیزیں ہمیں نہیں بھی دیتے تو کم از کم پانی ہی تھوڑا سا دے دو۔ یعنی جہنم کے اندر ایسی، چونکہ ان کو خود جہنم کے اندر تو کوئی راحت والی چیز ہی نہیں ہوگی نا، جہنم کے اندر جیسا کہ پہلے آ چکا ہے وَسُقُوا مَاءً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، کہ ان کو ایسا پانی پلایا جائے گا کہ پانی پیتے جائیں گے تو ان کی آنتنیاں گل گل کے گرتی جائیں گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی، ایسا پانی، گرم پانی دیا جائے گا۔ تو وہ مانگیں گے جنتیوں سے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو، یہ جو اللہ نے رزق تمہیں دیا ہے نا، جنت میں نعمتیں دی، ان میں سے تھوڑی سی کوئی چیز دے دو، ہم مطلب اتنے سخت مصیبت میں ہیں، تھوڑا سا تعاون کر دو۔ قالوا، تو جنتی لوگ فوراً جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں کافروں کے لیے بنائی ہی نہیں ہے، جنت صرف اور صرف ایمان والوں کی ہے، لہذا تم ایمان لے آتے تو تمہیں یہ چیز نعمتیں ملتی، اب تم ایمان نہیں لائے تو تمہارے لیے بالکل حرام ہے، ایک چیز بھی تمہیں دینے کے لیے کیا نہیں ہے۔ اور کون سے ظالم ہیں، کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے کافروں پر حرام کر دیے؟ جنہوں نے اپنے دین کو مذاق بنا لیا تھا، یعنی دین کو ایسے سمجھتے تھے کہ یہ کھیل کود کی چیز ہے، اس کی طرف پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا کہ یہی دنیا ہی سب کچھ ہے، وہ یہی سمجھتے رہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا کے علاوہ کوئی کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس چیز کو دھوکے میں پڑنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ،
کہ انہوں نے آخرت میں کیا ہے، آخرت کی طرف توجہ نہیں کی، آخرت کو بھلا دیا، دنیا کے اندر دھوکے میں پڑے رہے، اس کو سب کو سمجھتے رہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہم بھی ان کو بھلا دیں گے، كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، جیسے انہوں نے ہم کو بھلا دیا ہے۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور جیسے وہ ہمارے اس کا انکار کیا کرتے تھے، ہماری آیتوں کا، تو آج ہم ان کا کیا ہوں گے، انکار کریں گے، ان کی کوئی بات تسلیم نہیں کی جائے گی۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے ان کے پاس کتاب لے کر آئے، ہمیں نے ایسی کتاب دی تھی جو علم کے مطابق یعنی دلائل کے ساتھ ہر چیز کو واضح کرتی تھی۔ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ علم، کہ وہ کتاب یعنی قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو ہر چیز کو علم اور دلیل کے مطابق واضح کرتی ہے، اور یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ کس کے لیے رحمت ہے؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایسی قوم کے لیے جو ایمان والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں اس کو ہدایت اور رحمت قرار دیا ہے، لیکن جو ویسے تو ہدایت ہے، رحمت بھی ہے، لیکن کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت تمام لوگوں کے لیے، کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت ایمان والوں کے لیے، جیسے شروع میں آتا ہے سورہ بقرہ کے شروع میں ہدی للمتقین، تو یہاں بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ہدی و رحمتا لقوم یؤمنون، کہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والی قوم کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے کون ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ جو ایمان نہیں لائے وہ اس سے ہدایت نہیں حاصل کر سکے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، لہذا ان کے لیے رحمت بھی نہیں ہے۔ هل ينظرون الا تأویلا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے نا، تو اس کے انتہا اور اس کی تعویل کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو اس کے اندر وعدے آئے گئے ہیں، جو اس میں وعیدیں آئی ہیں، وہ مکمل ہو جائیں، اور جس دن ان کی انتہا آ جائے گی نا، قیامت کے دن کی، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں کہ تمہاری موت آئے گی، قیامت آئے گی، یہ جو بھی چیز آ گئی، تو پھر اس کے بعد وہ لوگ جو کافر ہیں نا، جنہوں نے اس کے یعنی اس قرآن کو بھلا دیا ہے، وہ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ ہم تو بڑے خسارے میں رہے، ہمارے پاس تو رسول آئے تھے، وہ حق بات کو لے کر آئے تھے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس کا انکار کر دیا۔ اب دیکھیں یہ اقرار یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس رسول آئے تھے، اور اس سے پیچھے یعنی وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم، پچھلے رکوع میں گزر چکا کہ جو ایمان والے ہیں وہ بھی اقرار کریں گے کہ ہمارے پاس رسول آئے تھے، لیکن وہ اس کو اللہ کی نعمت کے طور پر، شکرانے کے طور پر کریں گے، اور یہ اس کو حسرت اور افسوس کے طور پر کریں گے کہ ہمارے پاس رسول آئے تھے، حق لے کر آئے تھے، لیکن ہم نے اس حق کو قبول نہیں کیا، ہے ہمارا افسوس۔ اب وہ دعا کریں گے، تمنا کریں گے کاش کہ ہماری کوئی سفارش ہوتا۔ یعنی دو چیزوں میں سے کوئی ایک صورت ہے عذاب سے بچنے کی، ایک یہ ہے کہ ہماری کوئی سفارش کرے، فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، کہ ہمارے کوئی سفارشی ہوتا جو ہماری سفارش کرتا، اور لیکن سفارش کرنے والا کون ہوگا؟ جنتی لوگ تو بالکل سفارش نہیں کریں گے، تو وہ تو ان کو ایک گھونٹ پانی کا دینے کے لیے تیار نہیں، وہ کیسے سفارش کریں گے؟ اور جن سے ان کو امیدیں تھیں کہ جن معبودوں کو، جن بتوں کو پوجا کیا کرتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان سے توقع تھی، تو وہ تو خود عذاب میں جل رہے ہوں گے، وہ پتھر، وہ بت، وہ سارے کے ساری مورتیاں انہی کے ساتھ ہی جہنم میں جل رہی ہوں گی، تو ان کا اور کس سے امید ہوگی کہ وہ ہماری سفارش کر سکیں گے؟ تو یہ صورت بھی رد ہو جائے گی۔ اور پھر دوسری صورت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فَنُرَدُّ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، یا دوسری صورت یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے، جو ہم عمل کرتے تھے اس کے علاوہ اور عمل کریں گے، یعنی پہلے ہم برے اعمال کرتے رہے، برائی کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، لیکن اب ہم جائیں گے تو ہم نیک اعمال کریں گے، ہم اچھے اعمال کریں گے، برائی بالکل نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب کوئی صورت نہیں ہے دنیا کے اندر، نہ واپس لوٹنے کی کوئی گنجائش ہوگی، نہ کافروں کے لیے کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ سفارش کی اجازت صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی، اور وہ بھی انہی کو جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ فلاں کے لیے تم سفارش کر سکو گے، صرف انہی کے لیے اجازت ہوگی، باقیوں کے لیے اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے دنیا کے اندر جو یہ سمجھتا ہے کہ میں فلاں کام کر لوں، فلاں کام کر لوں، تو بعد میں کر لوں گا، تو یہ دنیا کی مہلت عارضی ہے، اس کو قیمتی بنانا چاہیے۔ آخرت میں پھر واپسی کی صرف امیدیں ہوں گی، صرف آرزوئیں ہوں گی، اور وقت باقی نہیں بچے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا لے کر آیا ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا، میں نے مال بہت جمع کیا اور اس کو بڑھایا چڑھایا، بہت زیادہ میرے پاس مال تھا، سونا چاندی اور یہ جانور، بہت سارے مویشی ہیں، مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں وہ لے کر آؤں اور تیرے سپرد کر سکوں۔
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تو دنیا دا، آخرت میں کیا لے کر آئے؟ پھر وہ یہی کہے گا کہ اللہ میرے پاس فلاں چیز تھی، فلاں چیز تھی، مجھے مہلت دے، میں دنیا میں چلا جاؤں، واپس لے کر آتا ہوں۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مہلت کوئی صورت نہیں ہے، اب اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد خسروا او نرد فلا من غیر الذی، وہ تمنا کریں گے کاش کہ ہمیں واپس دنیا میں بھیجا جاتا، ہم نیک اعمال کر کے لاتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد خسروا انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا ہے، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو چیزیں وہ گھڑا کرتے تھے، اپنے بت تھے، اپنے یعنی ان کی آرزوئیں تھیں، اور جو چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری ان سے گم ہو جائیں گی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا سوائے حسرت اور عذاب کے، ان کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی۔